کون پال رہے؟ بولے امی میرے کو پال رہے. امی کو پوچھے آپ کو کون پال رہے؟ ابا پال رہے, شوہر پال رہے. یعنی کسی کا یقین اللہ پہ نہیں آ رہا. یہ حج کیوں؟ یہ خانہ کعبہ کا طواف کیوں؟ یہ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کیسے بنا؟ کون بنایا؟ کون بنانے والا ہے؟ ڈراموں اور فلموں کی دنیا سے ہٹیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کیسی کیسی پیاری اللہ کی بندیاں اس دھرتی پہ گزری. یہ جو حج کی عبادت جو ساری کی ساری گھوم رہی ہے, طواف ہے, خانہ کعبہ ہے, مقام ابراہیم ہے, مزدلفہ ہے, مینا ہے, اور پھر صفا و مروہ کی سعی ہے, آب زمزم ہے, یہ سب حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت حاجرہ علیہم السلام کے زندگیوں سے جڑا ہے. ہر سال حج کے موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد دلاتے, ارے میری اللہ کی بندی, اے میرے بندوں, اے میری بندیوں, یاد کرو نا ابراہیم علیہ السلام کون تھے. آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام نہیں بتاتا تو شاید دنیا نہیں جان سکتی تھی کون تھے ابراہیم علیہ السلام. قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے, لیکن میری ماؤں اور بہنوں, انبیاء کرام کی جماعت میں جو اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, ویسا اعزاز آپ ڈھونڈیں گے تو بھی شاید آپ کو نظر نہ آئے. اس لیے کہ ہر نبی اپنی جگہ معظم ہے, محترم ہے, افضل ہے, فضیلت والے ہیں, لیکن اللہ نے جس نبی کے گھرانے کو چن لیا, ہر سال سالانہ یاد کے لیے, سالانہ یاد ہے, ہر سال حج کا موسم آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یاد آ جاتی. یہ حج کیوں؟ یہ خانہ کعبہ کا طواف کیوں؟ یہ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کیسے بنا؟ کون بنایا؟ کون بنانے والا ہے؟ آج ہمارے گھرانوں میں اس تاریخ کو بچوں کو پڑھانے اور سنانے کی سخت ترین ضرورت ہے. کارٹونز بتانے کی, کھلونے دکھانے کی, کہانیاں سنانے کی, قصے سنانے کی, یہ وہ بیکار کے کارٹون لگا کے, ویڈیوز لگا کے دینے سے زیادہ اہم اور ضروری آج کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اپنے انبیاء کرام کی تاریخ سے واقف کرانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور آپ غور کر کے دیکھو اس قافلے میں خواتین اسلام کو ہمت دلانے کے لیے, خواتین اسلام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور عورتوں کے لیے انسپریشن کے ذریعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی موجود. یہ سارے گھرانے کی قربانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے واسطے زندہ رکھ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے, وہاں سے ملک شام کو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی تھی. ایک مرتبہ ملک شام کے کسی علاقے سے سفر میں جا رہے تھے تو وہاں راستے میں ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم, اور وہ ظالم بادشاہ کا حال یہ تھا کہ جو کوئی خوبصورت عورت نظر آتی تو اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے گرفت میں لے لیتا. اب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ, ان دونوں کو بھی اس راستے سے گزرنا تھا, اور بادشاہ کے جو ملازم ہوتے ہیں انہوں نے ان کو پکڑا. ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا تو انہوں نے کہا حضرت سارہ سے کہ تم پوچھے تو یہ کہنا کہ تم میری دینی بہن ہو. ان کو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ میری دینی بہن ہے, حالانکہ بیوی تھی. دینی بہن کا مطلب کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر انہوں نے ایمان لا لیا تھا تو اس اعتبار سے دینی بہن کہا. بہرحال وہاں پہنچے تو بادشاہ نے دیکھا, اور بادشاہ حضرت سارہ کو دیکھ کر اس نے اس بات کو تسلیم نہ کیا, اور اس کی نیت خراب ہوئی, اور وہ اپنی گندی خواہش کو پوری کرنا چاہتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے, اب تو اللہ ہی مدد کرے گا. اس لیے کہ جب بھی کوئی راستہ بند ہو جاتا ہے مدد کا تو اللہ کی مدد آتی, اور وہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ان کے لیے اللہ کی مدد آتی. جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے انہوں اسباب کے ہی غلام بنے ہوئے رہتے. جیسے آج ہمارا معاشرہ بن گیا کہ آج پورے گھرانے کے چلنے کا یقین, بیٹے کو پوچھے بیٹا کون پال رہے؟ بولے امی میرے کو پال رہے. امی کو پوچھے آپ کو کون پال رہے؟ ابا پال رہے, شوہر پال رہے. یعنی کسی کا یقین اللہ پہ نہیں آ رہا. بیٹے کو چاہیے تھا کہ اماں یہ کہے بیٹے کو, بیٹا یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں ابو آپ کے محنت کر کے کما کے لاتے, لیکن یہ آپ کے پیٹ میں نوالا جانے کی جو ساری تدبیریں ہیں وہ اللہ کر رہے ہیں.
اللہ کھلا رہے ہیں, آپ کے منہ میں نوالا اللہ جانے دے رہے ہیں, آپ کے حلق کے نیچے سے دانا اللہ اتار رہے ہیں, آپ کے پیٹ میں کھانے کو ہضم کرنے والے اللہ ہے. اسی لیے اللہ سے مانگو بیٹے. شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو کہتا کہ دیکھو محنت تو میں کرتا ہوں, لیکن یاد رکھنا اللہ کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں جو محنت کر کے کماتے ہیں لیکن سیو نہیں ہوتا, بچتا نہیں, ختم ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے تو برکت ہوتی ہے, نہیں چاہتا تو برکت نہیں ہوتی. یہ یقین آج ہمارے گھرانوں میں سے ہر گھر میں بنانے کی ضرورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی, حضرت سارہ نے اطمینان دلایا. وہ شیطان نما خصلت والا انسان, وہ بادشاہ حضرت سارہ کو پکڑ لیا. حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے مولا, اگر میں اپنے شوہر اور آپ کے پیغمبر پر ایمان لانے میں سچی ہوں, اور اگر میں پاک دامن ہوں, اور اگر میں ایسی ہوں, اپنے بارے میں کچھ باتیں کہی, اس کے بعد کہا تو آپ اس شیطان سے میری حفاظت کر دیجئے. اب آپ دیکھو, ایک اللہ کی بندی ہے, حضرت ابراہیم کے گھرانے کی پہلی بیوی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں, ان کے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے, اور وہ شیطان نما انسان آیا ہے قریب ان کے اور ہاتھ لگانا چاہتا ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے ہاتھ ہی رک گیا, سمجھو کہ ہاتھ شل ہو گیا, اب کچھ کام نہیں کر رہا. وہ پریشان ہو گیا کہ ارے یہ کیا بات ہے کہ میں ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں, ہاتھ کام نہیں کرتا. کافی دیر گزر گئی, بڑا پریشان ہوا, نادم ہوا, شرمندہ ہوا, اور معافی مانگنے لگا حضرت سارہ سے کہ میں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. حضرت سارہ نے دعا کی کہ اے اللہ, اس بدبخت کو آپ پہلے جیسا کر دیجئے. اب دعا کی, پہلے جیسا ہوا, تو پھر اس کے بعد میں وہی شیطانیت دکھانا شروع کیا. پھر ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھا, پھر دعا کی حضرت سارہ نے, پھر سے اس کا ہاتھ ویسے ہی ہو گیا, اس کا پورا جسم گویا جام ہو گیا, اب کچھ کام نہیں کر رہا. 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا, اور بار بار ایسے ہی وہ کرتا جا رہا. آخرکار اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایسی عورت ہے کہ جس کے کسی نہ کسی سے تعلق ہے, جو کوئی شکتی اور کوئی طاقت اپنے پاس رکھتی ہے, لہذا اس کو چھوڑ دو. یہ کہہ کر چھوڑا, اور اس کے پاس میں ایک خادمہ تھی, اور اس خادمہ کا نام ہاجرہ تھا, اور وہ بھی بڑی پاک دامن تھی. تو اس نے اس ڈر سے کہ میں نے اس کو ستایا تھا, کہیں مجھ کو کچھ ہو نہ جائے, خوش کرنے کے واسطے ہدیے میں ہاجرہ کو دے دیا. لو یہ میری کنیز ہے, میری خادمہ ہے, تم اس کو بھی اپنے ساتھ میں لے لو. اب ذرا غور کرو میری بہنوں, یہ کیسی حضرت سارہ ہے, کیسا ان کا اللہ سے تعلق ہے. یہ ہے صلاحیت بولنے کی. آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا, ارے کیا آتا صاحب بچی کو, ارے بچی کو دیکھو بہترین طریقے سے نا زبردست کارشب ڈالنے آتا, کپڑوں پہ ڈیزائن ڈالنے آتا, زبردست جھٹکنے آتا, صاف کرنے آتا, دھونے آتا, دھلانے آتا, مندی بنانے آتا, بریانی بنانے آتا, انڈے تلنے اچھا آتا, چائے بنانے اچھا آتا, اور انگلش بولنے اچھا آتا, اور وہ فلاں 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 کورساں کری ہوئی. یہ سب تو آج بہت سے ماں باپ بول سکتے ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو یہ بول سکتے ہیں کہ میری بیٹی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ سے مانگنے کے لیے, ہاتھ نیچے سے ہونے سے پہلے اللہ سن لیتا ہے. یہ ضرورت ہے آج. میری بیٹی کی خوبی یہ ہے کسی بیمار کے پاس جا کر اس کی عیادت کر کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے کہ اے میرے مولا, میرے اس رشتہ دار بیمار کو آپ صحت دے دے, تو اللہ پاک اس کو صحت دے دیتا ہے. وہ پریشان حال بھائیوں کے لیے دعا مانگتی ہے, بھائیوں کا نصیبہ چمک جاتا ہے. وہ پریشان شوہر کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے, تو ایسی بیوی کہ اس کے شوہر کا نصیبہ چمک جاتا ہے. ضرورت ہے ایسی عورتوں کی, اور ایسی عورتوں کے تذکرے, ایسی عورتوں کی مثالیں, ایسی عورتوں کے نمونے. مجھے معاف کیجئے گا, آج اس وقت مسلم معاشرے کی عورتوں کو جس بیماری میں مبتلا دیکھا جا رہا ہے, ایک بیماری ہے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, کچھ لوگوں کو سگریٹ پینے کی بیماری ہے, کچھ لوگوں کو گٹکا کھانے کی بیماری ہے, کچھ لوگوں کو چرس پینے کی بیماری ہے, کچھ لوگ گانجا مارنے کے عادی ہے, کچھ شراب کے عادی ہے. ہر ایک کو ایک نشہ لگے ہوا ہے. آج ہمارے معاشرے کی عورتوں کی اکثریت کو ڈراموں کا, فلموں کا نشہ لگے ہوا ہے. وہ نشے میں ہیں, وہی نشہ رات دن ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے. مجھے معاف کیجئے گا, لیکن اس ڈراموں اور فلموں کی دنیا سے ہٹیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کیسی کیسی پیاری اللہ کی بندیاں اس دھرتی پہ گزری. ہاتھ اٹھایا, اللہ کی مدد آ گئی. پھر اللہ سے کہا اے اللہ اس دشمن کو اچھا کر دے, تو اچھا بھی کر دیا. سوچو آپ, ایک ہی مجلس میں ایک نہیں, دو نہیں, 6 مرتبہ دعا کر رہی اللہ کی بندی, اللہ ہر دعا کو قبول کر رہا. اور آج
پوچھ کے دیکھو آپ. کسی اور سے پوچھنا مشکل لگ رہا تو ہر بہن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے, ہر بھائی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پوچھ لینا, کتنے بار دعا کر رہا ہوں, میری دعا قبول ہو رہی نہ ہو رہی بھائی. کب سے بول رہا ہوں اللہ میاں کو میری دعا قبول سے نہ ہو رہی بھائی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ دعا قبول کروانے کے لیے جس تعلق کی ضرورت ہے اللہ سے, آج وہ تعلق ہمارا کمزور ہو گیا, وہ تعلق ہمارا نہیں رہا. اسی لیے آج ہر بہن کو چاہیے, ہر بیٹی کو چاہیے, ایسی مبارک ہستیوں کے تذکروں کو پڑھو, ان کی زندگیوں کو پڑھو. فلاں فلاں نبی, ان کی بیوی, ان کی بیٹی, ان کی بہن جس کا تذکرہ قرآن میں آیا. کئی تذکرے آئے لیکن آج ہم کو نہیں معلوم ہے. آج کئی عورتیں ایسی ہیں جن کو آپ پوچھو, ارے بھائی 2022 چل رہا نا, جون کا مہینہ آ گیا, یہ 6 مہینے میں کوسی ہیروئن کی فلم ٹاپ ہوئی بھائی, بولے تو ایسا کھٹ کھٹ بول دیتے. کتنے نبیاں گزرے, نبیوں کی کتنے نبیوں کی کتنی بیویوں کے تذکرے قرآن میں آئے, پوچھو, بتا سکتے کا دیکھو. کتنے نبیوں کی بیویوں کے نام آیا قرآن میں, پوچھو, بتا سکتے کا دیکھو. کتنے نبیوں کی بیٹیوں کا تذکرہ آیا قرآن میں, پوچھو, بتا سکتے کا دیکھو. حدیث میں کس کس نبی کی ماں کا, کس کس نبی کی بیٹی اور بیوی یا بہن کا ذکر آیا, پوچھو, بتا سکتے کا دیکھو. کیا پڑھ رہی, کیا نالج ہے, کیا دین سے وابستگی ہے, ہم خود اپنے آپ پر غور کر کے دیکھ.